السلام علیکم، میں ہوں طارق خان۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل طارق خان۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل پہ کلک کریں، جیسے ہم نیو ویڈیو بنائیں گے سب سے پہلے آپ کے پاس نوٹیفیکیشن پہنچ جائے۔ 9 مئی وقت کا آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے، دن بدن یہی قصہ، جو بھی آپ نیوز سنیں گے یہی خبر چل رہا ہے کہ 9 مئی کے واقعے کے پیچھے عمران خان ہے۔ عمران خان ہے۔ آپ سے ایک سوال ہے، 10 سال پہلے کا آپ کو ریورس لے کے چلتے ہیں، 10 سال پیچھے لے کے چلتے ہیں۔ وہ کون تھا جس نے قائد اعظم کے رہائش گاہ کے زیارت پر جب حملہ کرایا جلایا گیا تو اس کے ویڈیو چلانے پر ایروی نیوز کے خلاف FIR کاٹ دیا؟ 10 سال پہلے جناح کے رہائش گاہ زیارت کوئٹہ پہ جب اصل قائد اعظم کے رہائش گاہ پر حملہ ہوا تو اس سے چھپایا گیا ویڈیو دکھانے پر چینل پر ہی FIR کاٹ دیا۔ مگر جب جناح ہاؤس کا ماتم ہی ختم نہیں ہو رہا، کیونکہ اب اس کے پیچھے PTA عمران خان ہے، اس لیے یہ ختم نہیں ہو رہا۔ اس ٹائم جو اس نے جلایا گیا تو اس ٹائم تو ویڈیو چلانے پر بھی ایروی نیوز کے خلاف FIR کاٹ دیا گیا۔ جو پہلے کہتے تھے نا عمران خان کیا چیز ہے، عمران خان کچھ بھی چیز نہیں ہے۔ شہباز شریف صاحب 15 مہینے MF کو منتیں کرتا رہا، سر پلیز ہمیں پیسے دے دیں پیسے دے دیں۔ اس نے پہلے بھی بولا جب تک عمران خان سائن نہیں کرے گا آپ کو پیسے نہیں ملیں گے۔ الوداع الوداع کہنے والے، ریموٹ کنٹرول پر چلانے والے جعلی صحافی یا مردہ دیکھو زمان پر کون آیا ہے؟ بے شک عزت اور ذلت میرے رب کے ہاتھ میں ہے، جسے 15 مہینے سے آپ لوگ منتیں کر رہے ہیں، وہ خود کپتان کے پاس چل کے آیا ہے زمان پارک۔ واقعی وہ خود چل کے گیا تھا۔ آپ لوگ اس کے خلاف آپ لوگوں نے کیوں نہیں روکا؟ اس کو بھی روک لیتے۔ آپ خان صاحب نہیں مل سکتے، اگر قرضہ دینا ہے تو ٹھیک، نہیں تو آپ سر چلے جائیں باہر، ہم آپ سے قرضہ نہیں لے سکتے۔ پھر میں بولتا تھا کہ یہ ہمارے غیرت مند لیڈر ہیں، آپ قرضے کے لیے جو کام آپ کو کرنا پڑے گا، آپ کو ملک جو بیچنا ہے وہ بھی آپ بیچ دیں گے۔ آپ بولتے ہیں پیسہ مل جائے، پیسے کے بنا آپ پاکستان نہیں چل سکتا۔ ایک بات کی ہے شعیب شاہین نے، اس نے ایک انٹرسٹنگ بات کی ہے، اس کی بات 100% ریئل ہے۔ اس نے بولا آرمی ملک سنبھال لے، وکیل اور جج بارڈر سنبھال لیتے ہیں، اگر ان کو ملک چلانے کا اتنا ہی شوق ہے تو ان کو پارلیمنٹ میں بٹھا دیں، اگر ان کو ملک چلانے کی اتنی شوق ہے تو ان کو پارلیمنٹ بٹھا دیں۔ وکیل اور جج بارڈروں میں چلے جاتے ہیں، یہ خود ادھر بارڈر سنبھال لیں گے، یہ خان صاحب ملک چلا لیں۔ یہ ہمارے پاکستان کا حال ہے۔ ایک بات یہ سوال ہے ساری قوم پوچھ رہی ہے کہ ایک جرنیل کو اتنا بااختیار کس نے بنایا؟ وہ 22 کروڑ منتخب حکومت ختم کر دے، جیسے باجوہ نے کیا ہے۔ باجوہ نے کہا عمران خان مزید وزیر اعظم رہتا تو ملک نہ رہتا، عمران تحریک انصاف ملک کے لیے خطرہ تھا۔ جنرل باجوہ کون ہوتا ہے یہ فیصلہ کرنے والا کہ یہ بندہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہ نہیں رہے گا؟ باجوہ سے پوچھا جائے تم کون ہوتے ہو ایسے بات کرنے والے؟ یہ ملک کا وزیر اعظم ہے، یہ وزیر اعظم پاکستان کا پرائم منسٹر ہے، اس کو عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کے وزیر اعظم بنا۔ تم کون ہوتے ہو ایسے بات کرنے والے کہ یہ بات ہے تو فلان تو ڈھینگ؟ ایک جرنیل نے بولا تھا، اس کا نام ہے ہدایت اللہ کور کمانڈر۔ پاکستانی عوام کو یہ جرنیل کیڑے مکوڑے کی طرح کچل دیتے ہیں۔ جب اس کے بیٹے شہید ہوئے تھے اس میں گلگت بلتستان میں، جب اس کی ڈیتھ باڈی لے کے گھر آئے تھے تو اس کی ماں رو رہا تھا، جو ہدایت اللہ نے آ کے ہدایت اللہ کور کمانڈر نے ان کی ماں کو بولا اب کیوں رو رہے؟ مر گیا تو کوئی بات نہیں ہے، تم اور پیدا کر لو۔ یہ ہوتے ہیں ہمارے جرنیل۔ ان سے پوچھا جائے کہ آپ کا ایک بیٹے کو اگر نقصان پہنچے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے دل پہ کیا گزر رہا ہے؟ اس کے 2 بیٹوں کی لاش گھر آ کے پڑے ہیں، اگر وہ رو رہا ہے تو اپنے بچوں کے لیے رو رہا ہے، اس کی بچوں نے ملک کے لیے قربانی دی ہے۔ اگر ہدایت اللہ بول رہا ہے یہ مر گئے تو کیا ہوا، اور پیدا کر لو۔ یہ ہمارے جرنیل ہیں، یہ ہمارے کیڑے مکوڑوں کی طرح ہم کو سمجھتے ہیں پاکستانی عوام کو، ان کو با اختیار بنایا ہوا ہے۔ یہ بولتے ہیں فلانے کو رہنا ہے فلانے کو نہیں رہنا۔ یہ ہمارے پاکستان کا حال ہے۔ پاکستان زندہ باد۔